بتائی گئی ہیں حدیث پاک سے ہیں، تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، کافی حد تک نہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا، جمعے کے دن پیدل مسجد جانا، جمعے کے دن خوشبو لگانا، جمعے کے دن سرما لگانا، جمعے کے دن صدقہ خیرات کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سبھی کر پائیں گے، لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ مسواک شریف کا اہتمام کر لیں، وہ تو ہر نماز کے بعد بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے یہ ہے کہ جمعے کا دن بڑا بابرکت والا ہے، اس کا بڑا اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن۔ اور اگر ہو سکے تو اپنے مرحومین یعنی والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی، جن کی قریب میں قبرستان ہو جہاں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے جائیں، ان کی بھی مغفرت ہوگی، آپ کی مغفرت ہوگی۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں، جو اسلامی بھائی نہیں پڑھ پاتے تو وہ وہاں پر کلمہ شریف، درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بظاہر تو آپ ان کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ اہتمام ہم لوگ اگر کریں گے انشاءاللہ، تو جو ہمارے بچے ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ بھی اس کو آگے بڑھیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعے کا بہت خوشی و خضوع سے جمعے کے دن کا اہتمام کریں۔ اچھا، اب جمعے کے مسائل سے متعلق ہم نے سماعت کر ہی لیا ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ ہم غسل بھی کریں گے، اور ہو سکے تو پیدل مسجد بھی جائیں گے، سرما لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، اور ہو سکے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، اور جہنم کی آزادی کا ہمیں سبب بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ اور آج کل کچھ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ مسجد کے اندر جمعے کے دن بھی جا کر کے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنے اوپر تھوڑا دھیان دیں گے، اور انشاءاللہ بہت غور سے سماعت کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم میں ایسی حرکتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے اسلامی بھائی بہت جلدی آتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے خطبے کا، یا ابھی تو نماز، اپنے باتوں میں مشغول ہیں، کوئی ایسے ایمرجنسی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے مصروف رہ کر کے وہ ٹائم دیکھتے ہیں گھڑی، ہے نا۔ اس کے بعد جلدی سے آئے، اور آنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پوچھا بھی نہیں اور جلدی سے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو پہلے سے بیٹھے اسلامی بھائی، کسی کے اوپر پانی پڑ رہا ہے، کسی پہ چیٹا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر جو وضو کا پانی ٹپکانا وہ حرام ہے۔ پتہ چلا ہم ثواب کمانے کے لیے آئے، پہلے ہی ہم نے ایک گناہ کر دیا، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم وضو پہ بھی پانی کم خرچ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مسجد میں آ گئے، اور آنے کے بعد اب ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پہلی صف کا ثواب مل جائے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون پہلے آیا، ہمارے پہلے بیٹھنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوگا۔ کیوں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جلدی سے جا کر کے پہلی صف میں بہت زیادہ ثواب ملے گا، علماء کرام سے سنا ہے، تو ہم لوگوں کو پچھاڑتے ہوئے آگے کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن لوگوں کو پھیلانتا ہوا یعنی پیچھے کرتا ہوا آگے جائے گا، جہنم میں جانے والوں میں سب سے صفوں میں آگے ہوگا وہ شخص۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم پر خطبہ سننا بھی ضروری ہے، تو ہم پہلے آئیں، اذان سے پہلے آ جائیں۔ اذان کے بعد مسجدوں میں علماء کرام درس دیتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو سنیں، اور امام صاحب کا خطبہ سنیں۔ خطبے کے بھی دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی یہ جانتے ہیں کہ خطبے میں چپ رہنا ہے، جو جانتے ہیں، جن کو نہیں تھوڑا غفلت میں ہیں، جو جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے دیکھیں جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز کر ڈالتے ہیں۔ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی بچہ آواز کر رہا ہے
تو وہ تو جو آواز کر رہا ہے وہ بچہ ہے. اس کے بعد وہ اس سے تیز آواز میں کہتے ہیں کہ چپ رہو, تمہیں یہ نہیں معلوم ہے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ تو بول رہا تھا, آپ نے اس سے زیادہ اور لوگوں کو جگا دیا. تو ہمیں بہت سے بہت, بس اگر کوئی بہت زیادہ بول رہا ہے بچہ تو بس اشارہ دے دیں. اگر ویسے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی سے کہا جائے چپ رہو. اور امام صاحب کے خطبے کے دوران ہمیں کیا نہیں کرنا, اس کو بھی سماعت کر لیں. جب اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے, تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ بہت ہی ادب و احترام سے بیٹھنا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے؟ دل میں. باقی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنا ہے, نہ تو اذان کو دہرانا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو وہ چومتے ہیں, انگوٹھے سے آنکھوں پہ لگاتے ہیں, اور لگانا بھی چاہیے, اس کے تعلق سے حدیث پاک بھی ہے. مگر جب وہ انگوٹھے کو لگاتے ہیں تو اس میں بہت تیز آواز نکلتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اس کے تعلق سے کہ جب انگوٹھا چوما جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور انگوٹھا چوما جائے, تو ہمیں آواز نہیں ہونا چاہیے. وہ انگوٹھے میں آواز نہیں, بہت تیز محمد بس ایسے آنکھوں سے لگا لیں. لیکن جب وہ خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنا, صرف دل میں جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آواز سے کی, ہے نا. اور خطبے میں امام صاحب کے طرف غور سے دیکھنا ہے یا تو سر جھکا کر کے غور سے سننا ہے. کسی سے کوئی بات چیت نہیں, کسی سے کچھ نہیں. اگر ثواب پانا, ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جس نے چپ کہا کسی سے اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا, ثواب میں کمی آ جائے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جمعے کے دن جو ہے ہم خطبے کے دوران بالکل خاموش بیٹھیں. اور دوسری چیز یہ کہنا ہے کہ آج کل ہم لوگ جب علماء کرام کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھانا ہے تو امام صاحب کہاں ہیں, نذر نیاز کرانا ہے تو امام صاحب کہاں ہیں, بچے کے کان میں اذان دینی ہے تو امام صاحب کہاں ہیں, 10واں 20واں 40واں برسی کرانا ہے تو امام صاحب کو لے کر کے آؤ. بس ہم صرف اپنے لیے یاد کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارا تعلق امام صاحب سے نہیں رہتا. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس ہم چلیں, ان کی خیریت لیں؟ دل میں خیال نہیں آتا. جب ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے تب خیال آتا ہے.